أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. اس سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 تا 18 ہے. ارشاد ربانی ہے، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور مانو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو شخص اپنے نفس کی لالچ سے محفوظ رہا تو ایسے ہی لوگ پورے کامیاب ہیں. اگر تم لوگ اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اس کو تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اور اللہ بڑا قدرداں، بڑا بردبار ہے، سب چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. سامعین کرام، ان آیتوں میں فرمایا گیا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو. خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے اور آخرت کی محبت، آخرت کی چاہت، وہاں کی کامیابی کے لیے کوشش کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو. کھجور عرب کے علاقے میں، خاص طور پر مدینے میں، بہت ہی سستی چیز سمجھی جاتی تھی. اور ایک کھجور کا ٹکڑا، یعنی کسی کے پاس کچھ نہیں تو کھجور کا ٹکڑا تو یقینی طور پر اس کے پاس رہے گا. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر اللہ کے راستے میں دنیا کی محبت دل سے نکالنے کی کوشش کرے. اگر دنیا کی محبت دل سے نکلے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ سے محبت پیدا ہوگی اور آخرت سے محبت پیدا ہوگی. فرمایا کہ خرچ کرو اپنے آپ کے لیے، تمہارے لیے بہتر ہے یہی، کیونکہ جو خرچ کیا جائے گا اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر نیکیوں کے سکے میں بدل کر آخرت میں ہمیں عطا فرمائے گا. جہاں پر کوئی سکہ، کوئی روپیہ، کوئی پیسہ نہیں چلے گا وہاں پر نیکیوں کے سکے چلیں گے. اور یہاں پر جو ہم نے خرچ کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ جب اس کو عطا فرمائے گا تو پھر اس کے ذریعے سے ہم اپنے اعمال کی ترازو میں وزن پیدا کر سکتے ہیں. فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو تم قرض حسنہ دو گے، اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا پیسہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ کو دینا ہوگا. اس سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو مرنے کے بعد عطا کرے گا اور اس کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ بڑا قدرداں ہے، جو اللہ کو مانے گا، اس کے کہنے کے مطابق چلے گا، عبادت کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرے گا، اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ اس کی پریشانیوں میں معاون مددگار ہوگا اور آخرت میں اس کو جنت عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.